السلام علیکم۔ چچا چھکن کی کہانیوں کے سلسلے کی ایک اور کہانی۔ چچا چھکن نے تیمارداری کی۔ چچا چھکن دل سے بخوبی جانتے تھے کہ تیمارداری ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کے لیے جس چاپکشی، سکون خاطر اور صبر و استقلال کی ضرورت ہے وہ انہیں چھو کر نہیں گیا۔ اس وجہ سے عام طور پر اپنی تیمارداری کو عیادت کے درجے سے آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیکن طبیعت کے ہاتھوں ایسے ناچار ہیں کہ ذرا سی بات میں تاؤ کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز آگا پیچھا سوچے بغیر تیمارداری کے میدان میں جوہر دکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چچی کے سلیقے میں انہیں اپنے سگڑاپے کی توہین نظر رہتی ہے۔ پھر اگر کسی بات پہ چچی اپنی ارک ریزی اور ان کی فراغت کی طرف بھی اشارہ کر دیں تو چچا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور دل ناتواں مقابلہ کیے بغیر باز نہیں رہ سکتا۔ خیر، گھر کے دوسرے قصوں میں جو بھی آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، ان مقابلوں کا نتیجہ سبق آموز ہو یا نہ ہو، چچا غیرت والے ہیں تو آئندہ کسی کی تیمارداری کا بیڑا تو اٹھائیں گے نہیں۔ بات یوں ہوئی کہ پچھلے دنوں للو غریب کو نکلا موتی جھرا۔ یہ برات کے اگلے روز جو ملہلا کر بخار چڑھا تو 21 روز گزر گئے، ٹس سے مس نہ ہوا۔ گھر میں کام کرنے والی لے دے کے ایک چچی، وہ غریب کیا کرے؟ گھر اٹھائیں، ہنڈیا چولہا دیکھیں، بچے سنبھالیں یا ہر وقت بیمار کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں۔ ادھر بیمار کے پاس آ بیٹھی، ادھر ماما کی آواز آ گئی، بیوی دال دے جاتی کہ میں بھی بین لیتی، نہیں کرگل ادھر رہ جائے گی۔ باورچی خانے میں پہنچی تو للو نے ٹھنگنا شروع کر دیا، میں تو اماں ہی کے ہاتھ سے پانی پیوں گا، کس کو ٹالیں اور کس کی خبر لیں۔ دن اس قواعد سے گزرتا، رات آنکھوں میں کٹتی، پھر ایک دن نہ 2 دن، میعادی بخار 3 ہفتے کی محنت نے ادموا کر ڈالا۔ 21ویں دن سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ بخار ٹوٹ جائے گا، لیکن 21واں دن بھی گیا اور صاف گزر گیا۔ ایک اور ہفتہ پہاڑ کی طرح سر پر آن کھڑا ہوا۔ تیسرے پہر بیٹھی تھی تولیے سے للو کے جانواں کر رہی تھیں کہ انہیں کہیں چچا نے امامی کے ہاتھ پان کی ڈبیا اندر بھیج دی، ساتھ کہلا بھیجا خوب اچھی طرح بھر دیں۔ چچی فکر مند تو بیٹھی ہی تھی، ادھر ہاتھ بھی رکا ہوا تھا، بگڑ کر بولی، لے جا پان اٹھا کے، پان دان بھرتے رہیں گے آپ ہی۔ پان دان کے جواب پر چچا خود آ موجود ہوئے۔ وہ پان دان بیچ دیا تم نے؟ چچی غصے سے کڑوے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ صرف اتنا کہا، اور کیا بیمار کی چارپائی اٹھوا کر بیچ دی۔ چچا کو اس کی شرح سمجھنے کی جرات نہ ہوئی۔ چچی کے تیور بے ڈب تھے۔ للو سے مخاطب ہو گئے، کیوں بے یار للو، راوی چین لکھتا ہے نا، بڑے ٹھاٹھ سے جانواں کروا رہے ہو استاد، اب یہ کہو تم اٹھتے کب ہو؟ چچی سے نہ رہا گیا، بولی، جلدی اٹھ بیٹھے، ابا فکر کے مارے دبلے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اتنے کھلے وار پر چپ رہنا چچا کے لیے کیسے ممکن تھا؟ بولے، یعنی تم سمجھتی ہو کہ تمہارے سوا کسی کو بچے کی فکر ہی نہیں؟ چچی کے لیے بات کھول کر کرنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ بڑا تیر مارا کہ 2 روز تیمارداری کر لی، سمجھ بیٹھی کہ ہمچو من دیگرے نیست۔
جناب نے تو ایک بچے کی تیمارداری کی، میں 20 نوجوانوں کی تیمارداری کر چکا ہوں، اور اب بھی میں اگر زیادہ دخل نہیں دیا اور دل مار کے چپ کا بیٹھا رہا تو کس خیال سے کہ تمہارے کہ بھائی ماں ہے، اسے بچے کی ممتا ہے، جو چیز چاہے کر لینے دو، ورنہ مجھے خود کب گوارا تھا کہ بیمار بچے کو تمہارے ہاتھ چھوڑ دوں۔ چچی سر پھیرتے ہوئے بولی، کبھی اتنی توفیق تو ہوئی نہیں کہ گھڑی دو گھڑی آ کر بیمار کے پاس بیٹھ جائیں۔ آ جاتے ہیں صبح شام ناک پہ دیا جلا کر کہ اتر گیا ہوگا بخار۔ کیا بات اب تک اترا کیوں نہیں؟ تیز ہے۔ اوہو، یہ تیمارداری کرے۔ چچا چھکن کچھ نام سن سکتے ہیں، لیکن ایسا تانا جس میں ان کی قابلیت کے کسی پہلو کی طرف اشارہ ہو، اور پھر چچی کی زبان سے، ان کی برداشت سے باہر ہے۔ انہیں غالباً دل ہی دل میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، گویا اس میں مضمر ہے کہ چچی نے ان کی بیوی بن کر ان پر بڑا احسان دھرا ہے، اور بیوی کا احسان لینا ان کی مردانگی کسی صورت گوارا نہیں کر سکتی۔ بغیر سوچے سمجھے بولے، جائیے آپ باورچی خانہ میں تشریف لے جائیے، میں آپ کر لوں گا تیمارداری۔ چچی ایسے دعووں کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں، ناک چڑھا کر بولی، کیا کروں، پتھر تلے ہاتھ دبا ہے، ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ ایک سے زیادہ تیماردار بچے کے پاس نہ رہے، گھر میں شور و غل نہ ہو، ورنہ مجھے تو انکار نہ تھا، کہہ دیتی یہ ارمان بھی شروع سے نکال دے کو۔ نامعلوم چچا ایسے موقعوں پر جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں یا اس قسم کے گزشتہ دعووں کے عواقب انہیں یاد نہیں رہتے۔ بولے، تم ایک تیماردار اور میں ایک سے زیادہ ہو گیا، وہ کیوں؟ یہ شور و غل کیسا؟ تم تو جیسے چپ چاپ کا روزہ رکھے بیٹھی رہتی ہو۔ چچی جل کر بولی، چپ چاپ کا روزہ نہیں رکھتی تو بات بات پہ امامی اور مودے اور بندوں کو پکار کر گھر بھی سر پر نہیں اٹھاتی۔ چچا بگڑ کر بولے، بہت اچھا، جائیے مودے اور امامی اور بندوں کو بھی باورچی خانے میں گھٹنے سے لگا کر بٹھا رکھیے، میں ان کے بغیر بھی جناب کو دکھا دوں گا کیوں کرتے ہیں تیمارداری۔ چچا کو کمزور حریف سمجھ کر چچی عام طور پر ایسی بات تو گول کر جایا کرتی ہیں، لیکن اس وقت انہیں بھی نامعلوم کیا ہوا، جیسی بیٹھی تھی ویسی ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور جانوے کا تولیہ چچا کے ہاتھ میں پکڑا کر سیدھی باورچی خانے کو چل دیں۔ ان کے یوں اچانک اٹھ جانے کی امید چچا کو بھی نہ تھی، حیران سے رہ گئے۔ 1 منٹ تو چپ چاپ تولیے کو لیے دیکھتے رہے، آخر ذمہ داریوں اور مجبوریوں کے احساس سے کھسیانی ہنس پڑے، للو سے کہنے لگے، دیکھتا ہے ان کی باتیں، سمجھتی ہیں کہ بس انہی کو آتی ہے تیمارداری، اور سب تو اپاہج ہیں۔ اماں کے چلے جانے سے للو کچھ کبیدہ خاطر ہو گیا تھا، کروٹ لے کر پڑ رہا۔ غالباً تکلفاً چچا نے پوچھ لیا، کیوں بھائی جانواں کرتے رہیں؟ للو نے منہ سے کچھ نہ کہا، سر ہلا کر ہاں کر دی۔ چنانچہ چچا کے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ جانواں کریں، اور بغیر کسی کی امداد کے کریں۔ بولے، ہم آپ کریں گے اپنے بیٹے کے جانواں۔ ذرا سے تامل کے بعد آپ پائنتی بیٹھ گئے، بولے، لو بھائی، ہم تو کرتے ہیں جانواں اور تم کرو ہم سے باتیں۔ جانوے کے لیے تولیہ بچھا کر سب پہلوؤں سے ایسے تکلف اور اہتمام سے طے کیا جیسے چچا جانوے کے لیے گدی بنا رہے، بیمار کے دل بہلاوے کے لیے تولیے کی نو تصنیف فرما رہے ہیں۔
اس دوران میں للو سے برابر مخاطب رہے اور یہ چپ سادھنے کی شرط ہم سے نہیں ہے، یوں تمہارا دل گھبرا جائے گا، باتیں کرنی ہوں گی ہم سے۔ ہاں اچھا یہ بتاؤ، اچھے ہو کر تم کھاؤ گے کیا کیا؟ 21 دن کا بیمار بلا باتیں کیا کرے؟ کروٹ لیے چپکا پڑا رہا۔ تولیہ طے کر چکنے کے بعد چچا کے چہرے پر فخر و اطمینان کی ایک مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اب بنی نہ گدی جانواں کی، اسے کہتے ہیں گدی، کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی بیگم صاحبہ نے۔ چچا نے جانواں شروع کیا، ایسے زور و شور سے گویا جانواں نہیں کر رہے، پاؤں پر پالش کر رہے ہیں۔ باتیں مجبوراً بند کر دیں کیونکہ ہاتھ کی حرکت کے باعث باتیں گیت کی تانے سی بن کر حلق سے نکلتی تھیں۔ بار بار گردن بڑھا کر صحن کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید کسی سے نظریں چار ہو جائیں اور وہ اس کار نمایاں کی خبر چچی تک پہنچا دیں۔ سانس پھولا ہوا تھا، بات نہ ہوتی تھی، مگر منہ چچی کو سنانے کو کہے جا رہے تھے۔ اب مزہ آیا جانوی کا، بڑی محنت کا کام ہے، ایک طرح کا فن سمجھنا چاہیے۔ لیکن 5 ہی منٹ بعد صورتحال میں تبدیلی رونما ہوئی۔ پہنچی اور کہنیاں دکھنے لگیں، بازو ڈھیلے پڑ گئے، ہاتھ رہ گئے، دل اکتا گیا، اٹھنے کی فکر ہونے لگی مگر اب اٹھیں کیوں کر؟ خود اٹھتے ہوئے ندامت ہوتی تھی، لڑکا بس کرنے کو نہیں کہتا تھا، نا امید تھی کہ کہے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایسا خاموش پڑا تھا گویا اسے خبر ہی نہیں کہ چچا پر کیا گزر رہی ہے۔ آخر کچھ دیر تنگ آ کر چچا نے ہاتھ روکنا اور اس سے پوچھنا شروع کیا، کیوں بھائی پیاس تو نہیں لگی؟ پانی لاؤں؟ انار کے دانے نکال لاؤں؟ ارے ہاں للو، وہ جو تو نے پودا لگایا تھا کیاری میں اس میں پھول آ گئے ہیں، لا کر دکھاؤں؟ مگر للو نے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کی جسے لانے کے لیے چچا کو اٹھنے کا موقع مل سکتا۔ اسی طرح گمسم چپکا پڑا رہا۔ ایک دفعہ چچا نے ایسا بے خلل انداز اختیار کر کے اٹھنے کی کوشش کی گویا ان کی رائے میں للو سو گیا ہے، مگر ان کے ہلتے ہی للو کراہنے لگا یا آنکھیں کھول دیں، چنانچہ چچا کو توہن و کرہن پھر بیٹھنا پڑ جاتا۔ پاؤں سو گئے تھے، ہاتھ کانپنے لگے تھے، کبھی بیٹھنے کا انداز بدلتے، کبھی جانور روک کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا بازو دبانے لگتے۔ جانور برائے نام ہو رہا تھا، مریض بھی بے چین تھا۔ چچا گھبرائی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح اٹھنے کا کوئی بہانہ ملے، مگر کسی طرح مشکل آسان نہ ہوتی تھی۔ آخر دل کڑا کر بولے، بس بھائی اب زیادہ جانواں نہیں کرتے، ضعف ہو جاتا ہے، نہ معلوم ہوا مریض کو یا جانواں کرنے والے کو۔ یہ کہہ کر چچا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور آرام کرسی پر دراز ہو گئے۔ تیمارداری کا جوش کچھ سلط پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک منہ بنا کر اپنا ہاتھ دباتے، انگلیاں چٹکاتے رہے، ٹانگیں پھیلا پھیلا کر تھکن اتاری۔ حواس بجا ہوئے تو للو کی طرف توجہ کی، سو گئے للو بھیا؟ ارے للو، اوئے للوے، نیند آ گئی کیا؟ اچھا سو رہو۔ باہر چچی نے آواز سن لی، گھٹن کے ہاتھ کہلا بھیجا، سونے نہ دینا، دعا کا وقت ہے۔ سرہانے چھوٹی میز پر دوا کی شیشی رکھی ہے، ایک خوراک دے دو۔
چچا دوا دینے کو اٹھ کھڑے ہوئے، شیشی ہاتھ میں لے کر لیبل پڑھا، ادھر ادھر دیکھا، داڑھی کھجلائی، پیٹ سہلایا، بےتاب تھے کہ کسی کو امداد کے لیے پکاریں، لیکن آج کے دن کسی کی امداد لینا غیرت کو گوارا نہ تھا۔ مجبوراً خود ہی دوا دینے پر آمادہ ہوئے۔ شیشی رکھ دوا نکالنے کے لیے پیالی لائے، کاغ نکالا، پہلے تو شیشی کو دانتوں میں پکڑ کر کاغ کو پیالے میں انڈیلنے کی کوشش فرمائی، اس کے بعد لا حول ولا کہہ کر کاغ میز پر رکھ دیا اور شیشی سے دوا انڈیلنی شروع کر دی، بوند بوند بھر نکالتے اور آنکھیں چندیا چندیا کر خوراک کا نشان دیکھ لیتے۔ ذرا سی دوا نکالنی باقی تھی کہ شیشی ذرا زیادہ الجھ گئی اور ڈیڑھ خوراک نکل آئی۔ چچا نے پہلے تو پیالی ٹیڑھی کی کہ زائد خوراک کرا دیں، پھر خیال آیا کہیں ضرورت سے زیادہ دوا گر کر خوراک کی مقدار کم نہ ہو جائے، چنانچہ ارادہ کیا زائد دوا شیشی ہی میں ڈال کر اطمینان کر لیں۔ پیالی سے دوا شیشی میں انڈیلی، آپ جانیے پیالی کی چونچ تو ہوتی نہیں اور دوا شیشی میں چلی جاتی ہے، باہر بے کر نیچے گر پڑی۔ چچا نے ذرا دیر ہاتھ روک کر سوچا اب کیا کریں، اس کے سوا چارہ نہ آیا کہ پیالی میں جو دوا باقی رہ گئی تھی وہ بھی شیشی میں ہی انڈیل دیں اور از سر نو ایک پوری خوراک نکالیں۔ چنانچہ یکلخت انڈیلی دوا شیشی میں تو ذرا سی رہ گئی، باقی سب ہاتھ پر بہتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ ٹوٹن کے ہاتھ چچی نے انار کے دانے نکال کر بھیجے تھے، وہ غریب کھڑا دوا نکالنے کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اسے آ گئی ہنسی۔ ایسے موقع پر کوئی ہنس پڑے تو چچا کو آگ لگ جاتی ہے۔ سر پھیر کر لال پیلی آنکھوں سے اسے گھورا، بدتمیز کہیں کا، ہنسا کاہے ہے پر، اور کیا موقع ہے یہ ہنسی کا، پیٹ پیٹ کر اٹھو کر دوں گا۔ غرض غریب کو ڈانٹ ڈپٹ کر رونگٹا بنا دیا۔ ہاتھ پھوند پھاند کر چچا نے شیشی کو جو دیکھا تو دوا آدھے نشان تک تھی، آدھی اس ادلن بدلن میں ضائع ہو چکی تھی، اب کیا کریں۔ آدھی خوراک تک دوا نکالنا آسان نہ تھا، چنانچہ غور و خوض کے بعد طے کیا کہ بقیہ آدھی خوراک بھی ضائع کر دی جائے اور اس سے اگلی پوری خوراک نکالی جائے۔ چنانچہ باقی خوراک مریض کو نہ دینی تھی بلکہ ضائع کرنی تھی، اسی لیے اسے احتیاط سے نکالنے کی ضرورت چچا کو نہ سوجھی۔ دروازے پر جا شیشی ذرا بے فکری سے دروازے میں الٹتی۔ اب جو شیشی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھتے ہیں تو دوا پھر آدھے سے نشان تک، مگر اگلی سے اگلی خوراک کے چچا جنجلا اٹھے اور بے ساختہ چند ناگفتہ بے کلمات ان کی زبان سے نکل گئے، مگر قہر درویش پر جانے درویش کر کیا سکتے تھے۔ عمامی بندوں کا قصور تو تھا نہیں کہ غل مچا مچا کر دل کی بڑاس نکال لیتے، اگلی آدھی خوراک ضائع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئے۔ قصہ مختصر، کوئی آدھ گھنٹہ اور 5 خوراکیں ضائع کرنے کے بعد چچا ہاتھ رہا دوا نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ للو کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے جگایا، وہ ٹھنکتا ہوا جاگا۔
بچے کے ٹھنکنے اور رونے سے چچا کی تیمارداری پر حرف آتا تھا۔ تبھی زبان سے اسے چمکارا اور اس سے طرح طرح کے جھوٹے دعوے کیے۔ ایک تو جناب من ہم نے تمہارے لیے ڈور کی پوری ریل منگوائی ہے، اور جناب دوسرے گلشن نے سے کہا کہ 1 درجن رنگ برنگی کنکیاں بنا کر لائے۔ بس ادھر تم اچھے ہوئے اور ادھر پیچ لڑنے کا سامان ہوا۔ چچا چارپائی پر چڑھے، سہارا دے کر للو کو اٹھایا، دعا دینے لگے تو خیال آیا کہ کلی کے لیے پانی تو لائے ہی نہیں۔ ادھر اسے پھر لٹا کر بھاگے بھاگے پانی لینے چلے گئے۔ پانی کی پیالی میز پر رکھ کر پھر چارپائی پر چڑھے، للو کو اٹھایا، سمجھا بجھا کر بہزاد رکت دعا دینے پر آمادہ کیا۔ اب جناب کیا تماشا کیا کہ پانی کی پیالی تو اس کے منہ سے لگا دی اور کلی کے لیے دعا کی پیالی ہاتھ میں تھام بیٹھ رہے۔ جب اس نے خود ہی ڈھنگ کر بتایا یہ تو پانی ہے، تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ندامت تو کیا ہوتی، اوہو کہہ کر پیالیاں بدل لی اور دعا کی پیالی للو کو دی۔ خالی پیالی اس کے ہاتھ سے لے کر کلی کے لیے پانی دیا تو اب اگال دان کا خیال آیا۔ گھبرا کر اگال دان لانے کو لپکے، بچے کا سر دڑ سے تکیے پر آ گرا۔ ادھر دعا سے اس کا منہ کڑوا، ادھر لگا سر کو دھچکا، زور زور سے رونے لگا۔ آپ کبھی اس کے آگے گلاس کرتے، کبھی اگال دان، کبھی انار کے دانے، مگر بیمار کی ضد کہ وہ کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اماں اماں کہہ کر روئے جا رہا۔ چچا گھبرا کر کبھی للو کو دیکھتے اور کبھی دروازے کو کہ کہیں چچی نہ آ رہی ہو۔ بچے کو کبھی لپٹاتے ہیں، کبھی منتیں خوشامدیں کرتے ہیں، مگر اس پر مطلق اثر نہیں ہوتا۔ مجبوراً چچی کی سامع نوازی کو بلند آواز میں کہنا شروع کیا، اب ہم نے دوا میں کڑواہٹ نہیں ملا کر دی، ایسی ہی ہوتی ہیں ان ڈاکٹروں کی دوائیں، ہمارا کوئی قصور ہو تو ہم ذمہ دار۔ یوں اماں یہ کہ بلانے کو جی چاہ رہا ہے تو تم جانو۔ چچی باورچی خانے سے فارغ ہو کر چچا کے پانوں کی ڈبیاں بھر رہی تھی، وہیں سے بولی، آئی بچے آئی۔ اتنے میں چچی آئیں۔ للو نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ ہچکی بندھ گئی تھی، چچا کے ہاتھ پاؤں الگ پھول گئے تھے، اب ان سے تسلی بھی نہ دی جا سکتی تھی۔ الگ کھڑے سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، منہ تک بات آتی تھی مگر نکل نہ سکتی تھی، دلاسا دینے کو ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے مگر نہ اٹھتا تھا۔ چچی آئیں تو ان کے ہاتھ بجا ہوئے بولے، آپ ہی آپ رونے لگا، بس دعا دی تھی۔ چچی نے پان میز پر رکھ دیے اور میرا چاند میرا لال کہتی ہوئی لپک کر سرہانے بیٹھ گئیں۔ بچے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور سہلانے لگیں۔ بچے کو ذرا سکون ہوا تو چچا پان کی طرف متوجہ ہوئے، پان کھاتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگے، رٹ ہی ماں کی لگ جائے تو تیماردار غریب کیا کرے۔ چچی نے للو کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو ٹھنڈا ٹھنڈا تھا، ہاتھ دیکھے تو وہ بھی ٹھنڈے۔ بولی، یہ تو ضعف کا دوڑا پڑ گیا، پنڈا ٹھنڈا پڑا جا رہا ہے اور رنگت بھی تو پیلی پڑ گئی، ارے کوئی دودھ لا دو، پیچھے چولہے پر رکھا ہے، بالائی ہٹا کر لانا۔ تیمارداری سے ابھی چچا کا باضابطہ چھٹکارا تو ہوا نہ تھا، پیالے اٹھا کر خود دودھ لینے روانہ ہو گئے۔ باورچی خانے میں ماما آٹا گوندھ رہی تھیں، دودھ نکالنے کو اٹھنے لگی، چچا کے منہ میں تھی پیگ، اوہوں اوہوں کہہ کر روک دیا۔
لڑکے پڑھنے لگے اوہوں اوہوں کر کے انہیں بھی روک دیا۔ خود دیچکی اٹھا کر انڈیلنے لگے۔ دودھ جوش پر آ کر ٹھنڈا ہو رہا تھا، اس پر آ گئی تھی بلائی۔ چچی نے کہا تھا بلائی اتار کر دودھ لانا۔ بلائی ہٹانے کو آپ رکھ کر ایک پھونک جو مارتے ہیں تو پان کی ساری پیک دیچکی میں۔ دودھ کی اچھی خاصی چائے بن گئی۔ اب چچا کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ کبھی دیچکی کو دیکھیں، کبھی کھوئے کھوئے ادھر ادھر دیکھیں۔ اب سمجھ میں نہ آتا تھا قصور کس کا ہے۔ ایک مرتبہ دیچکی نیچے رکھ دی، پھر اٹھائی، دودھ کو غور سے دیکھا، پھر نیچے رکھ دی۔ اٹھ کھڑے ہوئے، بیمار کے کمرے کی طرف چلے، پھر باورچی خانے میں دیچکی کے قریب کھڑے ہوئے اور ٹھوڑی کھجانے لگے۔ آخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر اپنے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے چٹکنی لگا لی۔ 1 منٹ بعد باہر نکلے اور دودھ کی دیچکی اٹھا کر پھر اندر گھس گئے۔ اس وقفے سے گھر میں جو تقدر پیدا ہوا وہ للو کی صحت یابی سے پہلے رفع نہ ہو سکا۔